السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا میں وہ کیا کیا مانگنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی پسند کے حساب سے اپنے طاقت کے مطابق اپنی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ مجھے پیسہ دے دے، اللہ میرے کاروبار کو چلا دے، اللہ میرے رشتے کروا دے، اللہ مجھے اچھا سا گھر دے دے، یہی مانگتے ہیں نا، اسی قسم کی دعا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بیسٹ دعا بتانے جا رہا ہوں۔ آخر ایسی کون سی ضروری چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنا ہی چاہیے؟ تو آج میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ چیز مل گئی تو سمجھیے ساری چیزیں مل گئی، اور اگر یہ نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملی۔ اور یہ چیز جو بتا رہا ہوں اس کو سب سے پہلے آپ مانگیں، کیونکہ جب یہ قبول ہو جائے گی تو ساری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی چچا اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی کون سی چیز اللہ سے مانگوں، یعنی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے جو میں اللہ سے مانگوں۔ ہمارے اور آپ کے مائنڈ میں بھی یہ باتیں آتی ہے کہ یار کوئی سب سے اہم چیز تو ایسی ہوگی جسے ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ویسے بھی جو ہے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ آخر کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، ہمیں نقصان سے بچانے والی ہو، ہماری پریشانی کو دور کرنے والی، ہمارے گھروں میں خوشحالی لانے والی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیا چیز مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا اور یہی دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ پھر چند دنوں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے کیا چیز مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا، اے میرے چچا، اے صحابی رسول، تم اللہ سے آخرت میں عافیت مانگو، آخرت کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی۔ اور حضور علیہ السلام خود بہت زیادہ عافیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حضور کے چچا ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیا چیز مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا عافیت مانگو۔ جب دوسری مرتبہ گئے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ پھر حضور نے فرمایا کیا اللہ دنیا سے، کہ تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ تو ہمیں بھی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے، یعنی عافیت سے مانگنا ہر چیز کے مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ عافیت یہ ایسی دعا ہے کہ اس کا مانگنا ہر چیز کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو عافیت مانگنا بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ عافیت مانگنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ بندہ مجھ سے عافیت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بھی سمجھنا پڑے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ میں اس کو یوں کہوں کہ مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ عافیت آخر یہ ہے کیا۔ تو غور سے سنیے، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ عافیت کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اے اللہ جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب بتائیے اللہ سے بہتر چیز کوئی بھی سمجھ سکتا ہے؟ اور اسی کو عافیت کہتے ہیں کہ اللہ جو تو میرے حق میں سب سے بیسٹ سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو مجھے وہ عطا فرما۔ بسا اوقات اپنے مائنڈ سے بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرح نہیں مانگنی چاہیے اے اللہ مجھے تو پیسہ دے دے، یہ چیزیں عطا فرما، بلکہ اس کو چینجنگ کر کے یوں مانگو کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے
تو تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں ہے تو تو خوب جانتا ہے۔ اس لیے ہر چیز میں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے اسی کو عافیت کہا جاتا ہے۔ جس کو دنیا کی بھلائی مل جائے، برائی سے محفوظ رہے، تو اچھائی اسے مل جائے، اسی طرح آخرت کی جو اچھائی ہے وہ اسے مل جائے، بھلائی مل جائے، برائی سے محفوظ ہو جائے، اس سے بیسٹ تو ہمارے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے کیا کیا ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ عافیت میں ہر دعا آٹومیٹک شامل ہو جاتی ہے، چاہے جو بھی دعا مانگیں اس کا کنیکٹ عافیت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کلپ سے خود بھی آپ فائدہ اٹھائیے، اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے بھائی اور بہن ہیں جو یہ کوسچن کرتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، لیکن انہیں صحیح چیز مل نہیں پاتی ہے، تو اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔